ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے حالیہ حملوں کے بعد ایران کی جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ ایران نے کویت میں قائم امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون اور میزائل سے حملے کیے ہیں۔ حملوں میں علی الصالح ایئر بیس اور عبداللہ المبارک نیول بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے بعد بیس کے اطراف دھواں اٹھتا دیکھا گیا، تاہم فوری طور پر نقصانات کی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ بحرین کی بندرگاہ پر موجود امریکی بحری جہاز پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا۔ جہاز پر 2 میزائل داغے گئے، جس کے نتیجے میں انجن روم میں آگ بھڑک اٹھی۔ حکام کا کہنا ہے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور عملے کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ واقعے کی تحقیقات بھی جاری ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کے مشرقی شہر راس ترورہ میں آئل ریفائنری پر ایرانی ڈرون حملے میں معمولی نوعیت کی آگ لگی، جسے فوری طور پر بجھا دیا گیا۔ علاقائی صورتحال کے پیش نظر خلیجی ممالک میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی، جبکہ متعلقہ حکام کی جانب سے واقعات کی مکمل تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ ہمارا مشن ایران کی میزائل پروگرام اور نیوی کو تباہ کرنا ہے۔ یہ کوئی ایک رات کا آپریشن نہیں ہے۔ ایران نے 47 سال سے امریکہ کے خلاف یک طرفہ اعلان جنگ کر رکھا تھا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو، کہا بیروت، عراق اور افغانستان میں امریکی اہلکاروں پر راکٹ حملے ہوئے۔ آپ امریکیوں کو نشانہ بنائیں گے تو ہم آپ کو ڈھونڈ کر قتل کریں گے۔ یہ عراق جنگ کی طرح نہ ختم ہونے والی جنگ نہیں ہے۔ ایران کا سیکیورٹی انفراسٹرکچر اب امریکی نشانے پر ہے۔ امریکی وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت جلد یہ جنگ ختم کرے گا۔ ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ ہمارا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روک۔ خطے میں مزید امریکی افواج کی تعیناتی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں مزید جانی نقصان کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہ ایک مکمل جنگ ہے جو جاری ہے۔ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکی افواج نے سینکڑوں ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو تباہ کیا۔ اسپیس اینڈ سائبر آپریشن میں کمیونیکیشن نیٹ ورک کو نشانہ بنایا۔ ایران پر حملے میں 100 سے زائد طیاروں نے حصہ لیا۔ ان کا کہنا تھا یہ آپریشن امریکہ کی جنگی تیاری اور فوجی طاقت کا بھرپور اظہار ہے۔ ہم نے اس ہدف کے لیے مہینوں اور سالوں تیاری کی تھی۔ ایران کے آپریشن کا کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے۔ ایران کے پاس دور مار میزائلوں کی صلاحیت موجود ہے۔ کاؤنٹر ڈرون فائٹ میں ہم ثابت قدم رہیں گے۔ کویت میں طیاروں کی تباہی کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ جنگ میں ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے میں مزید وقت لگے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی اہلیہ منصورہ خجستہ باقرزادہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید کر گئیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنہئی کی اہلیہ فوجی حملوں میں شدید زخمی ہوئی تھیں۔ آج وہ زخموں کی باعث خالق حقیقی سے جا ملی۔ حالیہ حملوں میں سپریم لیڈر کے خاندان کے دیگر افراد بھی شہید ہوئے تھے۔ پاکستان ایران کی صورتحال کو قریب سے مانیٹر کر رہا ہے۔ حالیہ صورتحال انتہائی نازک ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سفرہ کو ایران اور افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ، کہا پاکستان علاقائی ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ پاکستان اپنی تمام سفارتی کوششیں بروئے کار لا رہا ہے۔ ہماری تمام تر توجہ کشیدگی کم کرانے پر مرکوز ہے۔ سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کے ممالک پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان چاہتا ہے تمام فریقین سفارتکاری اور مذاکرات کو ترجیح دیں۔ مذاکرات اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے کراچی اور لاہور فلائٹ انفارمیشن ریجن کے بعض سیکٹرز کو عارضی طور پر کمرشل پروازوں کے لیے بند کرنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ ممکنہ طور پر پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی مشقوں کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ نوٹس کے مطابق کراچی اور لاہور کے مختلف سیکٹرز 3 مارچ سے 31 مارچ تک صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کے درمیان کمرشل پروازوں کے لیے بند رہیں گے۔ اس دوران متعلقہ فضائی حدود کمرشل پروازوں کے لیے دستیاب نہیں ہوں گی، جبکہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے ہوا بازی کے شعبے اور مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی پروازوں کے شیڈول کی تصدیق پہلے سے کر لیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ پاکستان کسی بھی ملک یا غیر ملکی کو اپنے امن کو غیر مستحکم کرنے کی، کسی پڑوسی ملک کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ گزشتہ 10 ماہ میں ہماری قوم نے پیچیدہ چیلنجز کا سامنا کیا۔ سرحد پار دہشت گردی کے خلاف پوری قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ ہماری بہادر افواج نے مارکے حق میں بھارت کو نہ کو چنے چبائیں۔ صدر مملکت آصف زرداری کا پارلیمنٹ سے خطاب، کہا سیاسی قیادت متحد اور قوم ثابت قدم رہی، بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے عسکری سفارتی محاذوں پر کامیاب رہے۔ عالمی برادری نے ہماری اصولی اور فیصلہ کن کارروائیوں کو تسلیم کیا۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی منصفانہ جدوجہد کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بین الاقوامی مارکیٹ میں بڑھتی تیل کی قیمتوں کے پیش نظر جائزہ لینے کے لیے 18 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔
کمیٹی میں وزیر پیٹرولیم، وزیر توانائی، وزیر مملکت خزانہ اور مختلف وزارتوں کے سیکریٹری سمیت گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین FBR، چیئرمین آگرا اور دیگر حکام شامل ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کمیٹی جنگ کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا جائزہ لے گی اور تیل کی سپلائی اور قیمتوں پر مسلسل نظر رکھے گی۔ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کی مذاکرات کی پیشکش مسترد کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے سوشل میڈیا ایکس پر جاری کیے گئے بیان میں اعلان کیا کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے خود ساختہ خیالات نے مشرق وسطی کو افراتفری میں دھکیل دیا۔ اس سے قبل امریکی جریدے کو انٹرویو میں ٹرمپ کا کہنا تھا وہ نئے ایرانی رہنما سے بات کرنے پر راضی ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے نئے رہنما بھی ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سلطانِ عمان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے، جس میں خطے کی مجموعی صورتحال اور امن و سلامتی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے موجودہ علاقائی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے زور دیا کہ تناؤ کم کرنے اور مسائل کے حل کے لیے سفارتی اقدامات کو ترجیح دی جائے۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے مکالمہ اور بات چیت ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمان کی متوازن اور مثبت سفارتکاری کو سراہتے ہوئے کہا کہ خطے میں استحکام اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے عمان کا کردار انتہائی اہم ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خطے میں امن کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں اور رابطوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے گا۔ میں امریکی جنگی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ امریکی حکام نے واقعے کی تصدیق کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی فضائیہ کا F-15 طیارہ دوران پرواز حادثے کا شکار ہوا۔ حادثے کی وجوہات فوری طور پر واضح نہیں کی گئیں۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکی F-15 طیارہ ایرانی دفاعی نظام نے مار گرایا ہے۔ امریکی طیاروں نے ایرانی فضائی حدود کے خلاف ورزی کی تھی۔ ذرائع کے مطابق گرنے والا طیارہ F-15 تھا۔ حادثے کے وقت پائلٹ نے بروقت ایجیکٹ کر لیا اور اسے زخمی حالت میں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں مبینہ طور پر طیارے کو آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا زمین کی جانب گرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکی اور مقامی حکام نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث سیکورٹی صورتحال مزید سخت کر دی۔ دوسری جانب سندھ اسمبلی میں ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے خلاف قرارداد جمع کرا دی گئی ہے۔ جماعت اسلامی کے رکن اسمبلی محمد فاروق نے قرارداد جمع کرائی، جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کے سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل عالمی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ ایران میں اسکولوں، اسپتالوں اور رہائشی علاقوں پر بمباری انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ قرارداد کے متن کے مطابق بچوں اور طالبات سمیت ہزاروں بے گناہ شہریوں کا قتل عام کیا گیا۔ اسرائیل ایک غاصب اور ناجائز ریاست ہے۔ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ جنگ میں کسی ملک کے سربراہ کو نشانہ بنانا ممنوع ہے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے فوری جنگ بند کرائے۔ پاکستانی سائبر فورس نے بھارت پر جوابی حملہ کر دیا ہے۔ بھارتی چینل پر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے نعرے چلنے لگے۔ پاکستانی سائبر فورس نے کامیابی سے بھارتی چینل ABP نیوز کو ہیک کر لیا ہے۔ پاکستانی سائبر فورس نے بھارتی چینل ABP نیوز کو ہیک کر کے اس پر پاکستانی فوج کے مواد چلا دیے ہیں۔ بھارتی چینل ABP نیوز پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے خطاب کے اقتباسات بھی شیئر کیے گئے۔ حکومت سندھ نے صوبہ بھر میں ریسکیو 1122 کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ بھی بھیج دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ریسکیو 1122 کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر 24 گھنٹے فعال رہے گا۔ COEO ڈاکٹر عابد جلال الدین شیخ فوکل پرسن کے فرائض انجام دیں گے۔ کراچی کے 7 اضلاع اور سندھ کے دیگر شہروں کے لیے ایمرجنسی آفیسرز بھی نامزد کیے گئے ہیں۔ حکام نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں فوری طور پر ریسکیو 1122 سے رابطہ کریں تاکہ بروقت امداد فراہم کی جا سکے۔ مشرقی وسطی میں جاری جنگی صورتحال کے اثرات عالمی معیشت پر نمایاں ہونے لگے۔ دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی دیکھنے میں آئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی تاریخی کریش کا شکار ہو گئی۔ ٹریڈنگ کے دوران پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید دباؤ دیکھا گیا۔ انڈیکس ایک ساتھ 15 حدیں گنوا بیٹھا۔ شدید مندی کے باعث کاروبار کو 1 گھنٹے کے لیے روکنا پڑا۔ کاروباری دن کے دوران 16,089 پوائنٹس کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد 100 انڈیکس گر کر 1,51,972 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ مشرقی وسطی میں جاری تنازع نے عالمی معیشت کے ساتھ ساتھ سونے کی قیمتوں میں بھی طوفان برپا کر دیا۔ پاکستان میں سونے کی قیمت میں تاریخی اضافہ اور بلند
بلند ترین سطح پر قیمت پہنچ گئی۔ مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونا 13,300 روپے کے بڑے اضافے کے بعد 5,63,862 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 11,402 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد نئی قیمت 4,83,420 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $133 اضافے کے بعد $5,411 فی اونس کی سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب چاندی بھی پیچھے نہ رہی، فی تولہ چاندی 188 روپے مہنگی ہو کر 10,050 روپے کی سطح پر پہنچ۔ کراچی کے علاقے ناز آباد نمبر 1 میں زہریلی کچی شراب پینے سے 3 افراد ہلاک جبکہ 6 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ پیریڈی پولیس نے 90 لاکھ کی ڈکیتی میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ ایک ہفتے میں پولیس نے مختلف کارروائیوں میں 1,558 ملزمان کو گرفتار کیا۔ تفصیلات عارف حبیب کی رپورٹ میں۔ ضلع وسطی ناز آباد نمبر 1 میں زہریلی کچی شراب پینے سے 3 افراد ہلاک جبکہ 6 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ متاثرین کو فوری طور پر منتقل کیا گیا جہاں وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ واقعے کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور اس وقت پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم عدنان کو گرفتار کر کے بڑی تعداد میں کچی شراب برآمد کر لی۔ بلدیہ گلشن غازی میں گھر میں فائرنگ سے 65 سالہ خاتون جاں بحق ہو گئی۔ پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ دوسری جانب پیریڈی پولیس نے 90 لاکھ کی ڈکیتی میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر کے رقم اور موٹر سائیکل برآمد کر لی، جبکہ نارتھ کراچی میں پولیس مقابلے کے دوران ایک اسٹریٹ کرمنل زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ صبح کراچی پولیس نے ایک ہفتے کے دوران کامیاب کارروائیاں کی۔ پولیس اور ملزمان کے درمیان گزشتہ ہفتے 45 مقابلے ہوئے، جن میں 62 زخمی ڈاکو سمیت 76 ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ مجموعی طور پر 1,558 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا۔ منشیات فروشی میں ملوث ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کی 30 کلو 885 گرام چرس، 5 کلو 176 گرام آئس کرسٹل اور ہیروئن برآمد ہوئی، جبکہ گرفتار ملزمان سے 154 مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ اور ایک ہفتے کے دوران مجموعی طور پر 36 موٹر سائیکلیں اور ایک بڑی گاڑی برآمد کی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے علیمہ خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ نے 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت کی۔ علیمہ خان کی وکیل فیصل ملک ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر علیمہ خان کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ عدالت نے علیمہ خان کے خلاف درج مقدمے کی سماعت 4 مارچ تک ملتوی۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے۔ ایل پی جی کی قیمت میں 2 روپے 52 پیسے فی کلو کمی کی گئی۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت 213 روپے 88 پیسے مقرر کر دی گئی۔ اوگرا نے مارچ کے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایل پی جی کے 11.8 کلو گھریلو سلنڈر کی قیمت 2,664 روپے کی ہو گئی ہے۔ فروری میں گھریلو سلنڈر کی قیمت 2,667 روپے تھی۔ اوگرا کے مطابق قیمتوں میں کمی ڈالر ایکسچینج ریٹ میں کمی کے باعث ہوئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 1 مارچ 2026 سے ہوگا۔